اب ہم موجودہ سچویشن کو کیا کہیں، آج کا ہی دن تھا، ڈیٹ تھی، دونوں اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کی حکومت کے پی میں بھی بچ گئی، پنجاب میں بھی بچ گئی، تو کیا یہ تمام فریقین کے لیے ون ون سچویشن سمجھی جائے؟ پی ڈی ایم بھی یہی چاہتی تھی اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی یہ چاہتے تھے، یہی ہوا؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور انشاءاللہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور نیشنل الیکشن ہونے کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ دونوں اسمبلیاں، اور جب سارا اتنا بڑا الیکشن ہوگا تو پھر نیشنل الیکشن ناگزیر ہو جائے گا، تو وہ اب 11 جنوری تک ملتوی ہو گیا ہے۔ لیکن کامیابی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جو گورنر نے کیا تھا وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اس قسم کے ایکشن یا اس قسم کے فیصلے گورنر نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کی نوبت نہ آتی شفقت صاحب اگر یہ فیصلہ جو تاریخ کا آپ نے دیا 17 دسمبر کو ہی تحلیل کرنے کا کہہ دیتے، بجائے اس کے آج کی تاریخ دیتے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا؟ اعتماد کا ورڈ، عدم اعتماد کی تحریک، ریگریٹ ہے آپ کو؟ نہیں، ریگریٹ کی بات نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو اتحادی تھے ان کی خواہش تھی کہ اس کو تھوڑا ٹائم دیا جائے۔ کچھ معاملات تھے جو انہوں نے سمجھا کہ اس میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 ہفتے کا کہا تھا، ہم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ تو یہ جب آپ ایک اتحاد میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اتحادیوں کی جو خواہشات ہیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اور گورنر کے ایکشن سے پہلے 2 عام تعیناتیاں ہوتی ہیں پنجاب میں، اور ظاہر ہے اس سے سارا معاملہ یہ بھی کھل کر آتا ہے کہ اس میں پرویز الہی کی مرضی بھی شامل تھی، تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اس وقت اس میں کم از کم وزیر اعلیٰ کی رضامندی ہو سکتی ہے ساری سچویشن میں؟ نہیں، وزیر اعلیٰ ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہے، اور اس میں ان کی خواہش یہ نہیں تھی کہ تحلیل نہ ہو، ان کی بھی خواہش تھی تحلیل ہو۔ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ تحلیل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، صرف اس میں انہوں نے 1 ہفتے کی بات کی تھی، تو اس کے بعد وہ بالکل تیار تھے تحلیل ہونے کی۔ اب عدالت نے قدغن لگائی ہے کہ 11 جنوری تک تحلیل نہیں کر سکتے، اور اس کے دوران میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے۔ تو جیسے ابھی مونس الہی کا بیان چل رہا تھا کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا تو اس کے فوراً بعد تحلیل کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ یعنی انڈر ٹیکنگ کی بائنڈنگ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس تک ہی ہے، 11 جنوری تک نہیں ہے شفقت محمود صاحب؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق 11 جنوری تک ہے، لیکن جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں تو پھر آپ عدالت کے پاس جا سکتے ہیں، اور عدالت کو جا کے کہہ سکتے ہیں 11 جنوری سے پہلے کہ جی ہم نے جو آپ نے شرط لگائی تھی وہ پوری کر دی ہے، اب اس کے بعد آئینی اور قانونی طریقہ ہے جس کے تحت چیف منسٹر جب چاہے وہ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، تو وہ اس پہ ایکشن لے لیں گے۔ تو اب یہ جو اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا، یہ پیر والے دن ہونا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ پیر کے دن سے ہی پھر اعتماد کے ووٹ کے لیے جو ہے معاملات شروع ہو جائیں گے، پروسیجر شروع ہو جائے گا؟ اس کے لیے ٹائم ہے، 11 جنوری کا ٹائم دیا گیا، اس کے لیے ٹائم ہے۔ یہ تو فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی نے اور چیف منسٹر نے اور عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کس دن لینا ہے، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جس دن اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی دن اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے؟ جی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 11 جنوری تک میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کورٹ نے کہا ہے کہ 11 جنوری تک آپ نہ کریں، لیکن اگر اس سے پہلے جیسے کہ خیال ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو پھر عدالت کے پاس واپس جایا جا سکتا ہے کہ جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی، اب تحلیل کرنے کی جو ممانعت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اہم تعیناتیوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری، آپ لوگوں کو کانفیڈنس لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، جہاں تک تو عبداللہ سنبل صاحب کا تعلق ہے، جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ہمیں اطلاع تھی اس چیز کی کہ کون صاحبان آ رہے ہیں۔ اچھا،
اور ساری صورتحال میں حماد اظہر نے کہا کہ گورنر کے اقدام کو ظاہر غیر آئینی تو وہ کہہ چکے تھے، آپ کی پارٹی کہہ رہی، لیکن چیف سیکرٹری کے حوالے سے بھی یہ بیان دیا گیا، لیکن ان سے دستخط لے لیے گئے۔ ہیلو، کس نے ان سے دستخط لیے شفقت صاحب؟ چلیں ہم پہلے سن لیتے ہیں حماد اظہر نے کیا کہا، شفقت صاحب پھر اس پہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ ذرا پرابلم ہو رہا ہے جی چیف سیکرٹری جو عبداللہ سنبل، انہوں نے سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے نوٹیفیکیشن، اور وہ نوٹیفیکیشن کو آگے نہیں کریں گے۔ پھر ان کے دفتروں میں کون گیا اور کس کے کہنے پہ اور کس کے پریشر پہ اس بیچارے شریف آدمی سے یہ نوٹیفیکیشن کرایا گیا؟ کیا یہ ملک ایسے چلنا ہے؟ جی شفقت صاحب، یہ آپ کے علم میں ہے کس نے ان سے زبردستی دستخط کروائے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کچھ عجیب بات ہے کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کریں گے اور بعد میں انہوں نے کر دیا، تو اب اس کا جواب تو وہی خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن عجیب بات ضرور تھی۔ اور یعنی کہ اب عدم اعتماد کے ووٹ کا تہیہ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اس دوران کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ تمام پی ٹی آئی قافلے اس پہ آن بورڈ ہیں۔ شفقت صاحب، آج کی تاریخ میں ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ 11 جنوری کی نوبت نہیں آئے گی۔ جی، میں پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، عدالت نے 11 جنوری تک کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، اس کے بعد تحلیل کرنے کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر کورٹ نے کہا کہ 11 جنوری تک نہ کیا جائے۔ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایک دفعہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ دوبارہ عدالت میں جا کے یہ کہا جائے کہ آپ کی جو شرط ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب ہمیں تحلیل کرنے کی جو ممانعت ہے اس کو ختم کیا جائے۔